میں ایک ساؤتھ امریکہ کے بائبل بیلٹ سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، اور جیسا کہ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ امریکہ کے جنوب میں پائے جانے والی یہ ریاستیں بائبل بیلٹ اس لیے کہلاتی ہیں کیونکہ یہاں عیسائی بہت زیادہ آباد ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو اپنی اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتی ہوں، جو کہ اگرچہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ طویل بھی ہو سکتی ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ اسے مختصر رکھوں تاکہ سننے والوں کو بورنگ نہ لگے۔ یہ کہانی دراصل 2010 سے شروع ہوئی، جب میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص عرب لباس پہنے میرے پاس آیا اور کہا کہ میں گاڈ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس خواب نے میری زندگی بدل دی۔ خواب میں اس شخص نے اپنا نام محمد بتایا۔ پہلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میرے والد ایک پائلٹ تھے اور وہ سعودی رائل فیملی کے پرائیویٹ جہاز اڑاتے تھے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی شاہی فیملی کے ذاتی پائلٹ ہونے کی وجہ سے میرے فادر فائنینشلی بہت سیٹل تھے، اور میں نے بچپن سے ہی بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور کئی سال سعودی فیملی کے پاس جاب کرنے سے پہلے میرے فادر ایمریٹس ایئر لائن میں ملازمت کرتے تھے۔ اس لیے میرا بچپن دبئی، جدہ اور ریاض میں ہی گزرا ہے۔ بعد میں میرے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی اور میری والدہ مجھے لے کر نیو یارک واپس آ گئیں۔ اس سے پہلے میرا بچپن بہت زیادہ مذہبی نہیں گزرا تھا، اور میری والدہ مجھے کبھی چرچ نہیں لے کر جاتی تھیں، مگر یہاں نیو یارک میں میری نانی حضرت عیسیٰ پر بہت مضبوط اعتقاد رکھتی تھیں، اور یہاں آ کر میں نے نانی کے ساتھ ہر اتوار کو چرچ جانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ہر رات کھانے سے پہلے مقدس یسوع سے دعا، سونے سے پہلے یسوع سے دعا، اور ان سب چیزوں پر میری نانی خود بھی عمل کرتی تھیں اور ہم سب بچوں سے بھی اس پر عمل کرواتی تھیں۔ اگرچہ میری والدہ ایک ہاسپٹل میں کیمسٹ کی جاب کر رہی تھیں اور ان کے پاس چرچ کی ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، مگر میرے نانا چرچ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھے اور میری خالہ چرچ کی خادمہ تھیں۔ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے ننیھال والے کتنی سختی سے عیسائیت پر عمل درآمد کرتے تھے۔ مگر اگر آپ میری بات کریں تو میں اپنی نانی کی طرح اس سب پر اندھا اعتقاد نہیں رکھتی تھی، بلکہ میں سچ کی تلاش میں تھی، اور میں ہمیشہ یہی جاننے کی کھوج میں رہتی کہ میری نانی مجھے جو کچھ یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں یہی پلان کرتی تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو دبئی میں جا کر رہوں گی۔ مجھے مڈل ایسٹ بہت پسند تھا، اور میری نانی اکثر کہتی تھیں کہ یہ بچی اگرچہ یہاں آ گئی ہے مگر اس کی روح مڈل ایسٹ میں ہی گھوم رہی ہے۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں نے فیشن انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے نیو یارک کے فیشن انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہاں سے میری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ سچی بات کہوں تو میرے ابا کے لاڈ پیار اور پیسے کی فراوانی نے مجھے بگاڑ دیا تھا۔ الحمدللہ میرے ڈیڈ نے میرے اسکول، کالج، ہر جگہ میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا۔ انہوں نے مجھے ہر وہ چیز فراہم کی جس کی میں نے خواہش کی۔ میری زندگی میں اپنے والدین کی طلاق اور میری اپنے ڈیڈ سے دوری کے علاوہ کوئی دکھ پریشانی نہیں تھی۔ میرے ڈیڈ نے مجھے وال اسٹریٹ پر ایک الگ اپارٹمنٹ لے کر دیا تھا۔ وہ مجھے کالج کی فیس کے علاوہ کافی بڑی رقم پاکٹ منی کے لیے دیتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں روپیہ، پیسہ، عیش، موج مستی، بوائے فرینڈ، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اور میں ہر وہ چیز انجوائے کر رہی تھی جس کی کوئی بھی نوجوان لڑکی خواہش کرتی ہے، اور یہ سب کچھ مجھے میرے ڈیڈ فراہم کر رہے تھے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو اپنے گھر انوائٹ کرتی اور ہم پارٹی اور موج مستی انجوائے کرتے، مگر ان سب کے جانے کے بعد میں نے ایک رات محسوس کیا کہ میں کس قدر اکیلی ہوں۔ یہ سب تو میری موج مستی کے ساتھی ہیں،
اور ان کے جانے کے بعد میں پھر اکیلی ہی رہ گئی ہوں۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں کچھ خلا ہے، اگرچہ میں اس وقت اسے سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا ہے، مگر ایک رات مجھے اپنی زندگی خالی خالی سی محسوس ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں اپنی اس زندگی سے بور ہونے لگی تھی۔ اس رات میری سوچیں بہت الجھی ہوئی تھیں اور میں نے گاڈ سے دعا کی کہ اوہ گاڈ، مجھ سے سب کچھ لے لے اور میں اپنی زندگی نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں جو کچھ ہوں میں اپنے ڈیڈ کے پیسے پر ہوں۔ مجھے اپنے ڈیڈ کے پیسے سے زندگی نہیں گزارنی، مجھے اپنے پیسے سے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اور یہاں میں ناظرین آپ کو بھی نصیحت کروں گی کہ ایسی دعا مانگنے سے احتیاط کریں اور کسی بھی دعا سے پہلے سوچ ضرور لیں کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اور پھر میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں بیمار رہنے لگی اور بیماری کی وجہ سے میرا کالج جانا چھوٹ گیا۔ میرے ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ مجھے اس وقت تک سپورٹ کریں گے جب تک میں تعلیم حاصل کروں گی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ میری بیماری کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جلد ہی میرے سارے دوست بھی مجھ سے دور ہونے لگے اور مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلنا پڑا۔ جلد ہی مجھے اپنا اپارٹمنٹ بھی چھوڑنا پڑ گیا اور میری ایک دوست اور اس کی بہن کے پاس ایک مرتبہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو میں نے چند مہینے ان کو اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ وہی میرے کام آئیں اور اس نے اس مشکل گھڑی میں مجھے اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ غرض یہ کہ 3 مہینے کی قلیل مدت میں میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں لگژری بیڈ سے اتر کر ایئر میٹرس پر آ گئی تھی اور پیسوں کی بچت کے لیے مجھے سستے کھانے کھانے پڑ رہے تھے۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے گاڈ کو ناراض کر دیا ہے اور میں گاڈ کو واپس راضی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ بکس پڑھنا شروع کی جو مجھے میری نانی نے بچپن میں دی تھیں، اور پھر اس رات مجھے وہ خواب آیا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ 1000 سال کا بوڑھا شخص میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنا نام محمد بتایا۔ وہ مجھے غار میں لے گیا اور وہاں ایک پتھر پر ایک کتاب رکھی تھی۔ اس نے کہا، یہ کتاب لے لو، یہ خدا کی مقدس کتاب ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ خدا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کیا خدا نے مجھے معاف کر دیا؟ اس شخص نے کہا کہ خدا نے کہا کہ تم خود اپنے آپ کو معاف کرو، سزا تم نے خود اپنے آپ کو دی ہے۔ اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہوئی اور رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگی کہ میں آج تک شک میں تھی کہ خدا ہے بھی یا نہیں، مگر آج مجھے کنفرم ہو گیا کہ خدا موجود ہے، اور میں نے جب اسے سچے دل سے پکارا تو اس نے پکار کا جواب دیا۔ اگلے دن مجھے فیس بک پر ایک انجان لڑکی کا میسج آیا کہ آپ نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے فیشن کی یہ ڈگری لی ہے، ہمیں ایک ٹی وی شو کے لیے کچھ نئے لوگوں کی ضرورت ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی؟ اور الحمدللہ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی اور میرے حالات پھر سے بہتر ہونے لگے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ خوابوں کا سلسلہ اور کچھ دیگر پیرانارمل واقعات ہونے کا سلسلہ بچپن سے ہی تھا، اور پھر جب مجھے اس ٹی وی شو میں جاب مل گئی تو جس لڑکی کی وجہ سے مجھے جاب ملی تھی وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ وہ پیدائشی عیسائی تھی، مگر بعد میں اس نے مذہب بدل کر بدھ مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ میری اس لڑکی سے جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور ایک دن اس نے مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے ملوایا۔ اس کے بوائے فرینڈ سے جب میں ملی تو اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ پھر اگلے دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ لڑکا میری سہیلی پر چھری سے حملہ کر رہا ہے اور میری سہیلی اپنے کچن میں موجود ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہے۔ میں نے اپنی سہیلی کو یہ خواب سنایا تو اس نے میرے خواب کو سیریس نہیں لیا، مگر
ایک دو ہفتوں کے بعد ہی میری سہیلی نے اپنے بوائے فرینڈ کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کا بوائے فرینڈ اس بچے کی پیدائش نہیں چاہتا تھا، اور اسی بات پر دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، اور اس لڑکے نے کچن میں میری دوست پر چھری سے حملہ کر دیا۔ میری دوست نے باتھ روم میں بند ہو کر اپنی جان بچائی اور پولیس کو فون کیا۔ اس واقعے کے بعد میری سہیلی میرے خواب پر حیران تھی۔ اس طرح کے کئی واقعات تھے جن کی تفصیل بتا کر میں ویڈیو بھی لمبی نہیں کرنا چاہتی، اور میرے ارد گرد لوگ مجھ سے اکثر کہتے کہ تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو، اور کچھ نے میرے اوپر کالے جادو کرنے کا الزام بھی لگایا، مگر میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھی، بس خود بخود میرے خوابوں میں یا کبھی کبھی بغیر خواب کے جاگتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جن سے مجھے اشارہ مل جاتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ میری ایک دوست کے فادر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور ہم ان سے ملنے گئے۔ میں پارکنگ لاٹ میں گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی اڑنے والی مخلوق جیسے کہ فرشتے میری فرینڈ کے فادر کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ تمہارے فادر کی زندگی شاید اب مزید نہیں ہے، انہیں لینے فرشتے آ گئے ہیں، اور چند گھنٹوں بعد ہمیں ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنے خوابوں پر کتنا مضبوط بلیف رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ میں عیسائی ہی تھی، مگر میں اس بات پر بلیف نہیں رکھتی تھی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے خدا والی طاقت یا صفات رکھتے ہیں۔ میری نظر میں خدا ایک ہی تھا اور ساری پاور اسی کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ میں مسلمانوں کی بھی رسپیکٹ کرتی تھی اور اسلام کو ویسے برا مذہب نہیں سمجھتی تھی جیسے کہ عام امریکی معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ میری ٹک ٹاک پر ایک مسلمان سے دوستی ہو گئی، اور ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذہبی نظریات شیئر کرتے رہتے۔ چند دن بعد میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، کیونکہ خدا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے نظریات وہی ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہیں۔ اور اس طرح میرے دل میں اسلام کو پڑھنے اور اسلام کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اسلام کے بارے میں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اسلام بھی اسی گاڈ کی طرف بلاتا ہے جس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی علیہ السلام بلاتے رہے ہیں۔ اسلام اسی خدائے واحد کا دین ہے جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خدا کے نبی تھے جس طرح کے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ تھے۔ یہ معلومات جاننے کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو زبردست ہے اور مجھے اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح میری اسلام کے بارے میں جانکاری کی تعلیم بھی چلتی رہی، اور اس دوران میرا دوست مجھے بار بار کہتا کہ اسلام قبول کر لو، اور میں اسے یہی کہتی کہ یہاں امریکہ میں نہیں، میں دبئی میں رہنا پسند کرتی ہوں، اور اگر کبھی میں زندگی میں دبئی گئی تو اسلام کو اسلام کی سرزمین پر ہی قبول کروں گی۔ پھر اس ٹک ٹاک فرینڈ سے آہستہ آہستہ میری دوستی ختم ہو گئی، مگر میری اسلام کے بارے میں تحقیق جاری رہی۔ مجھے اپنے ٹی وی شو کے سلسلے میں ایک مرتبہ آسٹریا جانے کا اتفاق ہوا، اور یہاں آسٹریا میں میری دوستی ایک عرب لڑکی سے ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے شروع سے ہی مڈل ایسٹ بہت پسند تھا۔ وہ لڑکی سعودی ڈپلومیٹ تھی اور آسٹریا میں سعودی ایمبیسی میں کام کرتی تھی۔ میں اکثر ان لوگوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتی اور ڈنر کرتی۔ وہ اور اس کی ماں بہت ہی شاندار خواتین تھیں۔ یہاں میں آپ کو عرب لوگوں کی دو خصوصیات بتا دوں کہ یہ لوگ جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس سے فیملی ممبر جیسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف زبردستی دھکا نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود خواہش کا اظہار نہ کرے۔ یہ زبردستی اپنے عقائد کسی پر مسلط نہیں کرتے، اور میں اگر رمضان میں بھی ان کے گھر جاتی تو وہ اگرچہ خود روزے سے ہوتے مگر مجھے کھجور، چائے، کافی ضرور آفر کرتے۔
میں نے ان سے اسلام کو کافی زیادہ سمجھا اور انہوں نے مجھے ریاض آنے کی آفر کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو کچھ عرصہ مسلمان ملک میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر دیکھو۔ دبئی میں بہت سارے امریکی ہیں، تم دبئی آؤ۔ اور یہ تو وہی ڈریم تھا جو کہ میں ہمیشہ سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار میں نے دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور میں 20 ستمبر 2023 کو دبئی کے لیے فلائی کر گئی۔ اور جب میں دبئی میں ایک ہوٹل کے کمرے میں تھی تو میرے ڈیڈ کی فون کال آئی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ تم نے آخر اپنا سپنا پورا کر لیا۔ میں نے یہاں دبئی مرینا میں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کیا اور اب جب کہ میرے پاس فارغ وقت بہت زیادہ تھا، میں نے بہت زیادہ اسلامک ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اور فائنلی میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام انہی تعلیمات کی طرف بلا رہا تھا جن پر میں پہلے سے ایمان رکھتی تھی، اور خدا کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، انبیاء اور آسمانی کتابوں کے بارے میں، جنت، جہنم اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اسلام کے بھی وہی نظریات تھے جو نظریات میرے دل میں پہلے سے موجود تھے، اور مجھے لگا کہ میں عیسائیت کے بجائے اسلام سے زیادہ قریب تھی، اور میں تو پہلے سے ہی اسلام پر عمل درآمد کر رہی تھی۔ ہاں، البتہ ان چیزوں کا احساس مجھے ابھی ہوا تھا۔ یہاں دبئی مرینا میں میری ملاقات ایک اور برطانوی لڑکی سے ہوئی جو کہ یہاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ دراصل پاکستانی اوریجن تھی اور اس کی فیملی پاکستان سے مائیگریٹ کر کے UK گئی تھی۔ اس لڑکی سے وہاں میری اچھی گپ شپ ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں، اور آج سے چند سال پہلے مجھے جس لڑکے نے ٹک ٹاک پر اسلام کی طرف دعوت دی تھی وہ بھی پاکستانی ہی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس انگلش ترجمے والا قرآن پاک ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک شیخ صاحب نے انگلش ترجمے والا قرآن دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی نان مسلم تمہیں ملے جو اسلام کو سیکھنا چاہتا ہو تو یہ قرآن اسے دے دینا، اور میرے خیال میں وہ تمہارے لیے ہی دیا گیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ اچانک اس نے کہا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے ٹک ٹاک فرینڈ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں دبئی گئی تو وہاں اسلام قبول کروں گی، حالانکہ اس وقت میرے دبئی جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ مگر اب جب کہ میرے اللہ نے وہ ساری شرائط پوری کر دی تھیں جو کہ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھی تھیں، تو میرے خیال میں اب مجھے وقت ضائع کیے بغیر اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، اور میں نے کہا کہ ہاں، میں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے اگلے دن ایک پارک میں تقریب رکھی، وہاں اور بھی کئی مسلم دوستوں کو انوائٹ کیا اور ایک شیخ صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے کر انہیں دعوت دی، اور شام کو شیخ صاحب نے سب کے سامنے مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا، اور وہاں پر سویڈن، آسٹریلیا، UK اور USA سے کافی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ انوائٹ تھا۔ سب نے مجھے مبارکباد دی۔ وہ بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ میں فرتے جذبات سے رو رہی تھی اور باقی سب لوگ بھی کافی جذباتی ہو چکے تھے۔ پھر شیخ صاحب نے مجھے دعوت دی کہ انہوں نے غاروں میں ایک میوزیم بنایا ہے جہاں پر مختلف انبیاء کی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب ہم ان غاروں میں گئے تو وہاں ایک غار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھی، اور میں دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے شیخ صاحب کو اپنے 13 سال پرانے خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے 13 سال پہلے یہی غار خواب میں دیکھی تھی۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ اس خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف آنے کا اشارہ دیا تھا، اور میں وہ غار دیکھ کر رونے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے ایک ہفتے بعد میں نے اپنے والد کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ جذباتی ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ میں نے اپنے والد کو کبھی ایسے جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔
مجھے اندازہ ہے کہ زندگی کے 20 سے زیادہ سال مڈل ایسٹ میں گزارنے کے بعد یقیناً میرے والد کو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں گی۔ میرے والد نے کہا کہ فی الحال یہ بات اپنی ماں کو مت بتانا، وہ خوش نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی میرا اپنے ڈیڈ سے رابطہ رہا اور ہم نے اکثر اسلام کے بارے میں بہت باتیں کیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے ڈیڈ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر وہ اس بات کا اعلان نہیں کر رہے۔ میں اب یہاں دبئی میں ہی جاب تلاش کر رہی ہوں اور باقی ساری زندگی یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ دبئی کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں، یہ عورتوں کی بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نئی مسلمان ہوئی ہوں تو ان کی آنکھوں میں رسپیکٹ دگنی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔